اگر کسی نے کہا کہ میں نے شادی کی تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں، پہلے بیوی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا نہیں ہے، تو احناف کے نزدیک تو ہے کہ جب بھی شادی کرے گا طلاق ہو جائے، لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں ایسی چیز جو ہے یہ قسم ہے، گویا کہ حلف ہے، لہذا اس کا کفارہ یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاتے تو یہ قسم ختم ہو جائے گی۔ اصل میں امام صاحب سختی اس لیے کرتے کہ یہ حلال حرام کے مسئلے کیوں کھیلتے ہو؟ شادی نہیں کی دوسرے طلاقیں پہلے دے رہے ہو، اس سے بڑا حمق کوئی ہوگا؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں ہو جائے تاکہ آئندہ ڈر کے کوئی نہ کہے۔ دوسرے مسلمان کا جھوٹا کھانا شفا، ہاں بالکل ایک روایت میں کہ سور المؤمن شفا، کہ مومن کا بچہ ہوا کھا رہے ہو تو اس پہ اللہ نے شفا رکھی۔ محرم کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ محرم کے بارے میں مجھے بتائیں۔ محرم بڑی عزت والا شان والا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھنے کا بڑا اجر ہے، خاص طور پہ 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ باقی یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے جی شادی نہ کرو، نکاح نہ کرو، محرم ہے، سو گئے ماتم، یہ غلط بات۔ اوپر کسی نے میرے خیال میں بہرحال علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انبیاء احیاء فی قبورہم، اور اسی طرح صحیح مسلم میں ہے حضور نے فرمایا رأیت اخی موسیٰ علیہ السلام، میں نے معراج و اسراء کی رات دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو زندہ ہے تو پڑھ رہے ہیں نا، مردہ کیسے نماز پڑھے گا؟ تو بہرحال لیکن وہ عالم برزخ ہے، اس میں بحث نہ کیا کرو۔ عالم دنیا الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، عالم آخرت الگ ہے۔ اب جو آخرت ہم نے دیکھی نہیں، ہم بحث کیسے کریں؟ عالم برزخ بھی چونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا، اس میں بحث نہ کیا کریں۔ بہرحال یہ کہتے ہیں جی کہ بہرحال جمہور اہل سنت کے نزدیک انبیاء زندہ ہے۔ اور دیکھیں نا، ایک اللہ نے عقل دیا ہو، اگر تھوڑا سا ضد کیوں کرتے ہیں؟ شہید کی حیات تو مانتے ہو، نبی کا درجہ شہید سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ بھائی شہید کو تو وہ مقام ہی نہیں مل سکتا جب تک نبی پر ایمان نہ لے آئے، اور نبی کا درجہ پہلے ہے، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلے نبی، والصدیقین، پھر صدیق، والشہداء، تیسری نمبر پہ شہداء، تو تیسرے نمبر والا زندہ ہے اور پہلے نمبر والا نہیں ہے۔ تو اس لیے، اور دوسرا میری ایک نصیحت ہے کہ ان مسائل میں بحث نہ کیا۔ بعض لوگ انبیاء کی وفات اور موت کے قائل ہیں، اس میں بڑھ جاتے ہیں، گستاخی تک چلے جاتے ہیں، اور بعض حضرات انبیاء کی حیات کے قائل ہیں، وہ بھی بڑھ جاتے ہیں اور نعوذ باللہ بے ادبی اور گستاخی تک چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ایک ہی احرام سے آدمی نے 7 چکر طواف کیے، پھر صفا مروہ بھی کی، لیکن سر نہیں مڈوایا۔ اب بار بار طواف، پہلے سر تو مڈاؤ، احرام سے تو نکلو، طواف کیوں کر رہے ہو؟ سر مڈایا نہیں، ابھی تک تو تم احرام میں ہو، پہلے سر مڈاؤ پھر احرام ختم، اور دم بھی دو کہ اتنا عرصہ آپ نے سر نہیں مڈایا۔ ایک آدمی
گنے بغیر کئی طواف کر سکے، کیا مانا یعنی ایک چکر کے بجائے 100 چکر لگا، بالکل غلط ہے۔ 7 چکر ختم کرے گا، ایک طواف کرے گا، پھر واپس آ کر حجر اسود سے دوسرے کے لیے نیت کرے گا، پھر 7 چکر ختم کرے گا تو 2 طواف۔ یہ تھوڑا لگا رہے، جب 100 چکر ہو جائے پھر اتنے طواف ہو گئے، ایک بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی 600 میٹر ایک آدمی احرام باندھ کے طواف کرے، طواف کی نیت سے کوئی احرام نہیں ہوتا، تو عمرے کے لیے احرام ہوتا ہے، میقات سے باندھا جاتا ہے۔ یہ تھوڑے ہوٹل سے باندھ کے آ جاؤ۔ کیا کوئی عورت احرام کی حالت میں اپنے بالوں میں برش یا کنگھی کر سکتے ہیں؟ نہ کرے، چونکہ بال گریں گے۔ کتنی دیر ہوتی ہے بھائی عمرے کو؟ یعنی طواف کرو گے، صفا دوڑو گے، بال کٹاؤ گے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو اگر میری بیٹی 2 گھنٹے تم نے میک اپ نہ کیا، بال نہ بنایا، تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ پہلا عمرہ مکمل کر لو، پھر بال بناتی رہو۔ حجر اسود کے علاوہ غلاف کعبہ کو چومنا ناجائز ہے۔ بہرحال طواف میں تو سیدھی نظر رکھے نیچے، صرف حجر اسود پر سامنے کر سکتے ہیں چہرہ، ورنہ بالکل چلتے رہیں اور نظر نیچے ہو۔ اگر ہم احرام کی حالت میں پاکستان سے آئے، جدہ ایئرپورٹ پر ہم حمام میں گئے، تو وہ جو صاحب اس کے ساتھ کوئی دم نہیں پڑتا، وہ تو انٹرنل بیکٹیریا ہوتا ہے، عطر تھوڑا ڈالا ہوا، اس میں خوشبو تھوڑی ہے۔ اگر کوئی معمولی خوشبو ہو تو 2-4 ریال خیرات کا۔ میری بیوی کو جنات کا اثر ہے، جس کی وجہ جو ہے اس کو شوگر ہے، تو جن کو شوگر ہے یعنی وہ جن ہے، وہم کا کیا علاج ہے کسی کے پاس؟ جن کا اور شوگر کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ جنات نے کوئی شوگر مل لگائی ہوئی ہے، وہ آگے اس کو دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے توبہ کرو، اس وہم سے نکلو، اور آخری صورتیں جو ہیں ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے بدن پہ دم کرو۔ لوح قرآنی میں جو الفاظ ہیں کہتے ہیں جو پڑھے اس کے کام میں برکت ہوئی، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے لوح قرآنی میں، جب پڑھائی نہیں میں نے بتاؤں کیا؟ ہاں جی، ہاں وہ ٹھیک ہے، الف لام میم اور کاف، وہ اللہ کے قرآن کی آیات ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں، تو اس کے دائیں یا بائیں عورت نماز، اگر آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھا رہا ہے، آپ آگے کھڑا ہوگا اور پیچھے کھڑی ہوگی۔ کہتے جی کہ اگر میں کوئی گناہ کروں تو اللہ کی طرف سے فوراً پکڑ آ جاتی ہے، مقصد ہے کہ اللہ تمہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں کہ تاکہ تم گناہ نہ کرو، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ تکلیف ان کو نہیں ہوتی کہ ایمان سے وجہ سے فرعون کو سال تک سر میں درد بھی نہیں ہوا، کیوں؟ جہنمی ہے، اس کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو تکلیف دیتے ہیں، یہ بھی اس کا فضل ہے۔
پتہ نہیں کہتا ہے کیا غیبت کرتا ہوں توبہ کرو. اگر غیبت ان کو پہنچ گئی ہے تو اسے معافی بھی دو، اگر نہیں پہنچی تو صرف توبہ کرو. بار بار میری توبہ ٹوٹ جاتی، دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی رحمت تو ختم نہیں ہوئی نا، تم بار بار توبہ کرو. اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا، بزرگ کہتے ہیں 1000 دفعہ بھی تم نے توبہ توڑی ہے پھر توبہ کر کے ٹھیک ہو جاؤ. یہ بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار تم نے توبہ کی پھر گناہ کر کے اب کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی، تاکہ توبہ سے بھی معلوم ہو جائے. ہمارے پتہ نہیں سسر کے بھائی کی طبیعت ناساز، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر مریض کو شفا دے. میرے دوست کے دونوں گردے جو ہیں کڈنی فیل ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے. اور کیا کہ دعا ہی کر سکتے ہیں نا. طواف شروع کیا، آ گیا، کوئی اور وجہ نہیں تھی، طواف مکمل نہ ہو، زخم آ گیا. بہرحال واپس چلے جاؤ، جب ٹھیک ہو جاؤ وضو کر کے دوبارہ اس طواف کو پورا کرو شروع سے. یا اللہ وہ جو میں نے چھوڑا ہے اس کے بدلے میں کر رہا ہوں. 3 چکر لگے آپ باقی نہیں پورا شروع کرو گے، کیونکہ چھوڑ کے چلے گئے نا تم. ہاں اگر 3 چکر لگائے تھک گیا تو بیٹھ جاؤ، دم لے کے پھر شروع کرو. میں نے طواف کیا، طواف مکمل کر لیا، بعد میں یاد آیا کہ مجھے تو وضو بھی نہیں تھا، نعوذ باللہ، دوبارہ وضو کر کے طواف لوٹاؤ. کہتے ہیں جی بد نظری سے کیسے بچا جائے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کریں، بچ جائیں گے. اگر ایک نشست میں 3 طلاقیں ہوں تو 3 طلاقیں ہوں گی، ایک نہیں ہوگی. تمام چاروں امام اس کو 3 طلاقیں کہتے ہیں. بعض علماء اہل حدیث ایک فرماتے ہیں، لیکن امت کا مسئلہ یہی ہے کہ 3 ہے. اگر طواف دوبارہ کر لیا جائے، تیسرے طواف میں ضرورت کے تحت وقفہ آ جائے تو کیا عمرے کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، لیکن پھر وقفہ ہے، لیکن پورا تو کرو نا. عمرہ کرتے ہوئے طواف کے وقت ہم حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. اگر دیکھو کہ کوئی خوشبو لگا رہا ہے پھر ہاتھ نہ لگاؤ. حجر اسود کو جب ہم اشارہ تو سینہ بھی ادھر ہوگا. اسی طرح رکن یمانی کو جب استلام کریں گے تو سینہ بھی اسی طرف ہوگا. تو وقوف ہے نا، طواف تو نہیں ہے نا، کھڑے ہو گئے نا. طواف میں نہ دیکھیں نا. میں نے اپنی والدہ کو ویل چیئر پہ عمرہ کرایا. آپ نے اپنی نیت بھی اگر کی تھی آپ کا بھی ہو گیا انشاءاللہ. ہم نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے، بالکل جائز ہے. آپ وہاں میں نہ پڑا کریں، یہاں تو ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں. مکہ شریف میں عمل 1 لاکھ، لیکن مدینہ شریف میں 50,000. تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ تبلیغ میں اس کا اجر جو ہے 49 کروڑ ہے. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بہرحال تم اللہ کے ثواب کو گھٹانا چاہتے ہو. واللہ یضاعف لمن یشاء.
اب دیکھو نا، تم حرم میں نماز پڑھو تو 1 لاکھ، لیکن حج کے لیے جا رہے ہو پیدل، مکہ بھی گزر گیا، مینا بھی گزر گیا، مزدلفہ بھی گزر گیا، حد حرم بھی گزر گئی، ہر قدم پر حرم کی 700 نیکیاں ملیں گی۔ اب 1 لاکھ کو 700 سے طرف تو وہ کیسے بڑھ جاتی ہے؟ حرم میں 1 لاکھ ہے، وہاں 700 حرم کی نیکیاں۔ اللہ کے بندے ان چیزوں میں اعتراض نہ کیا کرو۔ رغبت دلانے کے لیے بعض اوقات ترغیب و ترہیب میں ضعیف باتیں بھی ہوتی ہیں۔ میرا بیٹا 15 سال کا ہو گیا ہے، بولتا نہیں ہے، سنتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ نے احرام کی حالت میں ہونٹوں پر، ہاتھوں پر زیتون کا تیل لگایا، کوئی بات نہیں، تیل ہے، کوئی خوشبو نہیں ہے۔ میں نے احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا تو ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے۔ اگر حضور کے مواجہ شریف میں سامنے ہوں تو پھر صلاۃ و سلام پڑھیں گے، حضور سنتے ہیں، اور اگر دور ہوں تو پھر درود شریف پڑھایا جائے۔ اور جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اللہ چاہتے ہیں تو ان کو بھی سنوا دیتے ہیں، نہ چاہے تو نہ سنوا۔ آنکھوں میں کمزوری ہے، رات کو نظر کم آتا ہے، زمزم سے چہرہ دھویا کریں اور دعائیں کیا کریں۔ موٹر سائیکل کی قیمت 60,000، لیکن اگر کوئی 90,000 میں 6 مہینے کی ادھار پہ بیچتا ہے، جائز ہے۔ زیارتوں کی دل میں امنگ اور شوق ہے، اور ایک اتباع رسول ہے۔ اتباع رسول زیادہ، ہمیں شوق کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارا ہر شوق حضور کی اتباع میں ہو۔ کوئی حکم نہیں ہے کہ زیارتوں پہ جاؤ، حکم ہے طواف کا، صفا مروہ کا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا۔ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کا طواف کر سکتے، ماں جو کر رہی ہے اس کا ہو جائے گا، تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے 2005 میں حج کیا، کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی ہو گئی، ترتیب قائم نہیں رہی۔ اگر حنفی مسلک ہے دم پڑ گئی، ان کے نزدیک ترتیب واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے۔ اگر تو اللہ نے پیسہ دیا ہے دم لے دو تاکہ شک ہی نہ رہے، نہیں ہے تو اللہ معاف کرے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک نماز نہ پڑھیں، عصر کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک نماز نہ پڑھیں، اور جب سورج عین سر پہ کھڑا ہو نماز نہ پڑھیں۔ ایک آدمی نے ایک معذور عورت کو صفا کے 7 چکروں کے بجائے 8 ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ اگر اذان میں جب امام کہتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، تم کہو گے لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری طاقت کے بغیر ہم کیسے آ سکتے؟ چاہے مسجد میں بیٹھے اللہ پھر نماز نہ پڑھنے دے، پھر کیا کرو گے؟ تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک آدمی نے اپنے ہوٹل سے احرام باندھا، عمرہ کر لیا، وہ عمرہ نہیں ہوتا، وہ تو گیا مسجد عائشہ سے برائے کرم، بالکل اس کا کوئی عمرہ نہیں ہوا۔ دبئی سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، وہ تو ہو گیا، لیکن ہوٹل سے نہیں ہوتا۔ یہ ہوٹل والا عمرہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے۔
حنیفہ کے سیاستہ کی کتابیں حدیث روایت نہیں تھی، امام صاحب روایت نہیں کرتے تھے، وہ تو قلیل روایت ہے. ان کی جو کتاب ہے وہ مسند ہے امام اعظم، اور مسند میں جو حدیثیں ہیں نا وہ اتنی اعلیٰ درجے کی ہیں کہ بعض احادیث ثلاثی ہیں، بعض رباعی ہیں اور بعض خماسی. حضرت ابو بکر بھی قلیل روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کثیر روایت تھے، تو ابو بکر سے افضل ہو جائیں گے. یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے، ان کی کتاب نہیں تھی، ان کی روایات نہیں تھی، سیاستہ میں نہیں ہے. سیاستہ کب لکھی گئی؟ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں. کتنے صحابہ نے کتابیں لکھی ہیں حدیث کی؟ بلا وجہ بحث نہ کیا کرو، اسی لیے ایک بعض کا جواب میں بھی بے ادبی ہو جاتی ہے. اگر عمرے کے طواف کے دوران چوتھے چکر میں نماز کھڑی ہو جائے، نماز پوری کرو، پھر وہیں جہاں کھڑے وہیں سے شروع کر دو. وضو ٹوٹ جائے تو پھر بھی وضو کر کے طواف وہیں سے کرو اگر 4 چکر ہو چکے تھے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا دوڑا، بال نہیں کرتا لیکن پھر طواف کر دیا، کوئی حرج نہیں، لیکن خلاف سنت ہے. پہلے عمرہ تو پورا کرو نا. ہم پاکستان میں آب زمزم لے جاتے ہیں اور پانی ڈال دیتے ہیں، آپ وہاں کیا نہیں کرتے؟ وہاں تو ہر چیز آپ کی 2 نمبر ہے ماشاءاللہ. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا، بہت بڑا ڈاکٹر، انہوں نے کہا ایک مریض آیا، میں نے اس کو اینٹی بایوٹک بڑے اعلیٰ درجے کے کیپسول لکھے. 3 دن کے بعد پھر آیا بخار، اسی طرح بخار ٹوٹتا ہی نہیں. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا وہ کیپسول کہاں ہے؟ میں نے کھولا، دیکھا اندر چنے کا آٹا بھرا ہوا. میں نے کہا چنے کے آٹے سے تو بخار نہیں ہوتا. پھر میں نے کہا ہسپتال سے انجیکشن منگا کے لگائے، 1 دن میں بخار اتر گیا. کسی کا نام شہریار ہو تو کوئی حرج نہیں، دنیاوی نام ہے. ہمارے دوست بھی ہیں ڈاکٹر شہریار لاہور میں، ڈاکٹر ہسپتال کے جو بڑے ہیں. اگر نماز جنازہ میں ایک تکبیر چھوٹ جائے، آپ کھڑے رہیں، جب امام سلام پھیرے فوراً اللہ اکبر السلام علیکم، اپنی تکبیر پوری کر لیں. لیکن جلدی یہ نہ ہو کہ میت قبرستان پہنچ جائے اور تم کھڑے ہو تکبیر کہنے کے لیے. جیسے ہمارے نیت کرتے ہیں نا جی، 4 رکعت نماز عشاء بوقت 7:30 بجے بروز بدھ، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، امام فاتحہ پڑھ جاتا ہے. یہ نیت نہیں، گناہ ہے، بدعت. ہر عمل کے لیے نیت ہے، لیکن مقام النیت یا القلب. ہاں آپ بیٹھے ہیں، کس نماز کے لیے بیٹھے ہیں؟ عشاء کے لیے نیت ہے تو بیٹھے ہیں نا، بس اللہ اکبر. اگر غلطی سے میں نے 7 کے بجے 8 چکر لگائے، کوئی دم شم نہیں بھائی. 12 سال کا بچہ آپ نے 7 چکر پورے کر چکا، بعد میں ماں 7 چکر لگائے، کوئی حرج نہیں، بچہ اس کا کیا ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت جو سنت ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ووسع لی ابواب رزقک. میری بیٹی کے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ، لیکن شوہر فوت ہو چکا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں بیٹی کا دوسرا نکاح کر دوں، لیکن بیٹی راضی نہیں ہے. کہتی میرے پاس 4 بچے ہیں، اولاد ہے، میں انہیں کے ساتھ زندگی گزار دوں گی. بہرحال اگر آدمی پر خوف ہو گناہ کا تو نکاح کا، نکاح کرنا بڑا ضروری. اور اگر
خوف نہ ہو، ایسے حالات ہیں کہ اس کی خواہشات بھی ختم ہو گئی ہیں، تو پھر کوئی حال نہیں۔ اگر طواف کے دوسرے چکر میں وضو ٹوٹ جائے، وضو کرنے کے بعد ابتدا سے شروع کرے کہ وہ 2 چکر شمار نہیں ہوں گے۔ مدرسے کا محتمم اللہ کامیاب کرے اور اللہ اخلاص سے دین کے ادارے چلانے کی توفیق دے۔ حیاتی مماتی کے جھگڑے میں نہیں پڑتا، میں نہ کسی کو کافر کہتا ہوں، نہ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ کسی کو کافر کہیں، لیکن ائمہ جمہور جو ہے وہ حیات کے قائل ہیں۔ دیکھو نا میرا بھائی، غور کرو کہ کوئی حکمت تو ہے نا کہ نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے شادی نہیں ہو سکتی۔ کوئی حکمت تو ہے نا کہ ساری دنیا کا میراث ہوتا ہے پر انبیاء کا میراث نہیں ہوتا۔ تو یہ سب اشارات ہیں سمجھنے کے لیے۔ اور حضور سے صحابہ نے خود پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ابھی تو ہم آپ پہ درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی کہتے ہیں، لیکن جب آپ فوت ہو جائیں گے، آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائے گا، پھر ہم کیسے آپ پر درود بھیجیں؟ اور فرماتے ہیں اب بھیجتے ہو، ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے انبیاء کے جسے کو زمین پہ حرام کر دیا ہے۔ زمین کی طاقت ہی نہیں ہے کہ انبیاء کے جسے کو چھیڑے۔ اگر عمرے کے لیے احرام باندھا، صفا مروہ کے بعد بال کٹوانے سے پہلے طواف کر لے، کوئی حرج نہیں، لیکن نہ کیا کرو اللہ کے بندے، سنت پہ چل، پہلے طواف، پھر صفا مروہ، پھر حلق، اب جتنے مرضی ہے طواف کرتے رہو۔ اگر صفا مروہ نہیں دوڑا پہلے تو پھر طواف تو ہو جائیں گے، لیکن خلاف سنت ہے۔ حضور نے جب عمرہ فرمایا تو پہلے طواف کیا، صفا مروہ کی، بس حلق، پھر اس کے بعد حلق کرایا۔ احرام جس جگہ سے بھی باندھا جائے، وہاں سے لے کر طواف سعی کے مقام تک کیا ہو، چپل پہننا لازمی ہے۔ اگر پاؤں میں تکلیف ہے تو پاک چپل پہن سکتے ہیں، نہیں تو جوتا بھی پہن سکتے ہیں۔ بعض علماء ذکر بالجہر کو جائز سمجھتے ہیں۔ زندہ آدمی کے لیے عمرہ ہے تو اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنے کے لیے احرام دھونا ضروری۔ اللہ کے بندے کیوں ناپاک ہو جاتا ہے کہ دھو؟ اگر ایک آدمی کے 15 دن نہیں ہیں، 8-10 دن عمرے کے لیے آیا ہے، وہ نماز کا اثر پڑے گا۔ مقیم تب ہوگا جب کسی ایک جگہ 15 دن کی نیت کرے۔ ایک آدمی قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، نماز عشاء کے بعد تقریر کرتا ہے، کوئی اچھی بات کرے تو مان لو، غلط کرے تو چھوڑ دو، بس خود ما صفا ودا ما قدر۔ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن تقریریں کرتے ہیں، ہدایت کی باتیں کرتے ہیں۔ عورت عمرہ کرنے گھر سے چلی براستہ دبئی، راستے میں اس کو حیض آ گیا، دبئی سے احرام باندھا، سعودی عرب پہنچی تو احرام اتار دیا، کوئی حالت نہیں، عورت کا احرام کوئی نہیں ہوتا، بس وہ ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کرے، اس کے بعد اپنا عمرہ پورا کرے۔ وہ احرام میں ہے، نہ خوشبو لگائے نہ اور کوئی کنگھی پٹی کرے۔ اگر ہم نے احرام کی چادریں اتار دی، باقی سادہ کپڑے پہن لیے، پھر بال کٹوائے، اگر تو جلدی کٹوائے ورنہ دم پڑ جائے۔ ایک عورت
عورت ہمارے ساتھ شارجہ سے احرام باندھا، ہوٹل میں آ کر کھول دیا. کوئی کھول احرام عورت کا ہوتا ہی نہیں تو کھول کیا دیا؟ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا عورت کا احرام. وہ سر پہ رومال باندھا وہ تو کوئی احرام نہیں، کھول دیا تو کھول دیا. ہاں کھول دینے کا معنی یہ ہو کہ پھر عمرہ بھی نہیں کیا، دم پڑ گئی. احرام باندھ کے جھوٹا طواف کرنا جائز ہے. دم تو نہیں ہے لیکن جھوٹ تو ہے نا. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کی بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ جتنے دین کی مساجد ادارے سب کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ القدس کو مسلمانوں کے حوالے فرما. یا اللہ قبلہ اول کی یہودیوں کی توہین سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے اعداء پر اپنا قہر نازل فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.